جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا کل روز قیامت وہ اتنا زیادہ ہی میرے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیچ میں پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج کا ہمارا جمعہ المبارک کا موضوع 12 ربیع الاول جشن یا سوگ کہ 12 ربیع الاول کو جشن منانا چاہیے یا سوگ منانا چاہیے۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سنیں گے کہ آیا کہ 12 ربیع الاول جشن کا دن ہے یا سوگ کا دن ہے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے ایسے لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے منکر ہیں کہ جی یہ 12 ربیع الاول کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اور تم جشن منا رہے ہو، تو یہ خلاف شرع ہے اور یہ بدعت بھی ہے۔ یہ صحابہ نے بھی نہیں منایا، نہ ہی تابعین نے منایا ہے، نہ تبع تابعین نے منایا ہے۔ یہ جشن تم کیوں مناتے ہو؟ یہ تو بدعت ہے۔ تو اس طرح ہماری نوجوان نسل، ہمارے بزرگ تو بزرگ ہی ہیں، کیونکہ وہ شروع سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر لوگ کھانے پکاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، محفل میلاد کرتے ہیں۔ یہ شروع سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، مگر آج کل نیو جنریشن جو ہے وہ زیادہ پڑھی لکھی ہے، تو اس وجہ سے ان کے مائنڈ کے اندر بڑی جلدی چیزیں فٹ ہو جاتی ہے کہ جناب ہاں یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، جو نبی نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، جو صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے، نبی نے نہیں کیے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس پہ تو کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، کبھی کسی نے نہیں کہا یار پہلے اس کو پوچھ تو لیں، کسی عالم دین سے پوچھ لیں یہ جائز بھی ہے کہ نہیں، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ بات تو صورتیں ناجائز بھی ہوتی ہیں، بات صورتیں کہ صحابہ نے نہیں کیا، نبی نے نہیں کیا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر صحابہ نے نہیں وہ کام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، تو ہم بھی نہ کریں، یہ کوئی دلیل نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ نبی نے منع کیا ہو، قرآن میں منع آیا ہو۔ دیکھیں، جو بھی نبی دنیا کے اندر تشریف لایا ہے، اس نبی نے آ کر کے جو حرام کام ہے، جو غلط کام ہے، اس کو منع کیا ہے، یہ کام نہ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کام جائز ہے، یہ کام جائز ہے، یہ کام جائز ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو نہ کرو، اس کو نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ تو جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے غلط چیزوں کو، حرام چیزوں کو منع فرمایا ہے کہ ان چیزوں کو نہ کرو۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو حلال ہیں اللہ نے اس کو حلال قرار دے دیا، جو حرام ہے اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اب جو چیزیں حلال اور حرام نہیں قرار دی گئی وہ مباح ہے، اس کو چاہے کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی۔ اب اس کو فری ہینڈ دے دیا ہے، تم کرو یا نہ کرو۔ اگر وہ مباح چیزیں، مباح کام تم کرو گے، اچھی نیت سے کرو گے تو تمہیں ثواب مل جائے گا۔ اب جس چیز کو قرآن نے بھی منع نہیں کیا،
مہدی میلاد منانا جائز کیسے ہے؟ تو اس کی دلیل دو کہ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ میلاد کو مناؤ، یہ جائز ہے، اس کی کوئی دلیل دو۔ دلیل جائز کی نہیں مانگی جاتی، دلیل ناجائز کی مانگی جاتی ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، قرآن نے حکم دے دیا ہے۔ اگر وہ ناجائز ہے، میلاد منانا، نبی کا ذکر کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چرچے کرنا، اگر یہ ناجائز ہے تو قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کر دو، ہمیں بتا دو کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کو منع کر دیا ہے اور حدیث میں منع کر دیا ہے، ہم باز آ جاتے ہیں۔ تو جب قرآن نے بھی منع نہیں کیا، حدیث نے بھی منع نہیں کیا، تو تم کون ہوتے منع کرنے والے؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ اس کو حرام قرار دو، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ہم نے حرام قرار دیا اور جو ہم نے حلال قرار دیا وہی حرام ہے اور وہی حلال ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مباح ہے، تم کر سکتے ہو، جائز ہے۔ اگر جائز والی لسٹ دیکھی جائے، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز جائز ہے، اگر جائز والی لسٹ دیکھی جائے تو اگر ان چیزوں کو ہم جمع کریں تو قرآن پاک میں کہیں کہ جناب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا جائز ہے، یہ نہیں فرمایا جائز ہے، حکم نہیں ہے جائز کا، حکم نہیں ہے جائز کا، تو پھر تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یار قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ رب العالمین جل شانہ یہ فرمایا کہ یہ جائز ہے، یہ جائز، پھر تو 30 پارے بھی کم پڑ جائیں، 300 پارے بھی ہونا تو تب بھی کم پڑ جائیں کہ اس میں سب کا ذکر ہو، جناب یہ ٹائل لگانا جائز ہے، اسپیکر لگانا جائز ہے، پردے لگانا جائز ہے، ٹیلنگ کرنا جائز ہے، وضو خانے بنانا جائز ہے، ٹوٹیاں لگانا جائز ہے، ہر چیز کی جو ہے وہ وضاحت ہوتی کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز، جس چیز کو اللہ نے منع کیا، جس چیز کو حرام قرار دیا، یہ چیز حرام ہے، اب اس سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک میں کہ جو میرا محبوب تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ حضور جو دے، جس کا حکم کرے وہ لے لو، اس پہ عمل کرو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ بتائیں کس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میلاد نہیں منانا؟ کس جگہ پہ صحابہ نے منع کیا میلاد نہیں منانا؟ اچھا، میلاد کی ڈیفینیشن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کی حیات طیبہ تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، یعنی ولادت سے لے کر حضور کی حیات طیبہ تک، یعنی وفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، میلاد بیان کرو، حضور کی ولادت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو بیان کرو، حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کرو، آپ کی کمالات کو بیان کرو، آپ کی فضیلت کو بیان کرو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، یہ میلاد ہے، یہ محفل میلاد ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو بتائیے یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی شانوں کو بیان کیا ہے، جی سارا قرآن محبوب کی شانوں سے بھرا ہوا ہے۔ صحابہ کرام علیہ اللہ نے اپنے محبوب کی شانیں بیان کی ہیں کہ نہیں؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کو بیان کیا، آقا کریم علیہ السلام نے خود منبر پر بیٹھ کر اپنی شان بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے سب سے منفرد اور سب سے ارفع و اعلی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہ اللہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر انبیاء کرام کا ذکر کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام بڑی شان والے ہیں، وہ صفی اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے ہیں، وہ روح اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی شان والے ہیں، وہ خلیل اللہ ہیں، کسی نے کہا حضرت اسماعیل بڑی شان والے ہیں، وہ نبی اللہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران ان صحابہ کرام علیہ اللہ کے پاس کھڑے تھے۔ اب یہ جو صحابہ کرام علیہ اللہ عمل کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کرام کی شان اور مرتبہ اور ان کے جو فضیلت ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ اللہ انبیاء کرام کی
اسے سنت کہتے ہیں، اسے سنت کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان خود بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزات کو خود بیان کیا ہے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی شان بیان کی ہے، اگر ہم کر رہے ہیں، ہم تو حضور کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو خود بیٹھ کے بیان کرتے تھے، آپس میں بیٹھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کا تذکرہ خیر کیا کرتے تھے، اور آپس میں بیٹھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ اے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسا حبیب عطا فرمایا، اگر یہ محبوب نہ آتے تو ہم جہنم میں جاتے، ہم بتوں کو پوجنے والے ہوتے۔ اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھی راہ دکھا دی ہے اور بتوں سے ہمیں جو ہے وہ چھٹکارا دلا کر، جہنم سے چھٹکارا دلا کر ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسا حبیب عطا فرما دیا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیا کرتے تھے، رب کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہی تو حضور کا میلاد ہے۔ لوگ کہتے ہیں بتاؤ جی صحابہ نے میلاد کیسے منایا، صحابہ نے میلاد کب منایا، جو جیسے تم آج مناتے ہو۔ تو حضور کی شان بیان کرنا، نبی کے معجزات کو بیان کرنا، نبی پاک علیہ السلام کی رفعت و بلندیوں کو بیان کرنا، آپ کی ولادت کو بیان کرنا، یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی 12 ربیع الاول بروز پیر کو ہے، آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول بروز پیر کو ہے۔ اب یہاں پر لوگوں کو ڈبل مائنڈڈ کیا جاتا ہے۔ اب تم سوگ نہیں مناتے، جشن مناتے ہو۔ تو صحابہ نے تو جب حضور کا وصال ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو سوگ منایا تھا، سارے روتے تھے، مگر تم لوگ جو ہے وہ جشن مناتے ہو۔ اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تمہیں وفات کا کوئی غم نہیں۔ تو آئیے ہم قرآن و حدیث سے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ ہمیں سوگ منانا چاہیے یا جشن منانا چاہیے۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھ لیجیے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول بروز پیر ہوئی۔ یہ کسی طریقے سے بھی ثابت نہیں۔ کسی نے لکھ دیا تو ٹھیک ہے، لکھ دیا، کتابوں میں مل بھی جاتا ہے، مگر جو تحقیق ہے اعلیٰ حضرت نے جلد نمبر 26 میں اس کی تحقیق کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول بروز پیر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا 10 ہجری کو، اور جو آخری حج فرمایا 10 ہجری کو، اس دن جمعے کا روز تھا۔ جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو آخری حج فرمایا، اور پھر اس جمعے کو لے کر کے تحقیق کی گئی۔ حج کے بعد پھر آ گیا جناب محرم، پھر سفر، پھر ربیع الاول، محرم، سفر، ربیع الاول، جمعے کو لے کر کے ربیع الاول تک کسی طریقے سے بھی 12 ربیع الاول پیر کا دن آتا ہی نہیں۔ 29 کا چاند لگا دیا جائے یا 30 کا چاند لگا دیا جائے، کسی طریقے سے بھی پیر کا دن اور 12 ربیع الاول آتے ہی نہیں۔ یہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بھی اس کو واضح فرمایا 26ویں جلد میں، اور پھر آب حیات کے اندر قاسم نانوتوی نے، جو دیوبندیوں کا قاسم نانوتوی ہے، آب حیات کے اندر اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول بروز پیر
کی وفات 12 ربیع الاول بروز کی نہیں. اب چلو بالفرض وہ لوگ جو چیخیں مار رہے ہیں اس وقت، جن کی چیخیں آسمانوں تک بلند ہو رہی ہے، کیوں مناتے ہو منات، کیوں مناتے؟ سوشل میڈیا بھرا پڑا، ایسی چیخیں نکل رہی ہیں لوگوں کی جیسے شیطان کی چیخیں نکلی تھی کہ نثار تیری پہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کہ جیسے ابلیس کی چیخیں نکلی تھی اس وقت جب نبی کی ولادت ہو گئی، وہ دھاڑے مار کے رونے لگا. پوچھا کیوں روتے ہو؟ چہرے آئے کہنے لگا کیوں روتے ہو؟ تو شیطان نے کہا وہ محمد عربی پیدا ہو گیا ہے جو اپنے ایک سجدے میں ساری امت کو کھلا لے. میں روؤں نہ تو اور کیا کروں؟ میرا وار اگر کسی میں چک بھی گیا تو محمد عربی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس کو بخشوا لے گا. وہ محبوب پیدا ہو گیا تو اس لیے وہ دھاڑے مارنا میں رونے لگا. تو آج بھی یہ معاملہ ہو گیا جب حضور کی ولادت ہوئی شیطان چیخنے مار کے رونے لگا. آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں، حضور کے آنے پہ خوشیاں مناتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کرتے ہیں اور سب کو جمع کر کے نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کی اوصاف کو بیان کرتے ہیں، حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، آپ کے معجزات کو بیان کرتے ہیں، آپ کے کمالات کو بیان کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی چیخیں نکلنے شروع ہو جاتی ہیں. بتاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ صحابہ نے ایسا کیا تھا، نبی نے ایسا کیا تھا. اور بھائی قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر موجود ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا میلاد منایا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے خود نبی کا میلاد منایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا میلاد منایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، آقا اطہار کی آمد. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کا میلاد منایا. میلاد کا تذکرہ میں نے بتا دیا کہ کیا ہے. میلاد نبی کا ذکر ہے، محبوب کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بالضرور اس کی مدد کرنا. کیوں؟ تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا، صبر عرض کی، ہم نے اقرار کیا. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. جب ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے پھر اللہ نے فرمایا اب تم پہ میں گواہ ہو جاتا ہوں، تم سب پہ میں گواہ ہو جاتا ہوں. یہ سورہ آل عمران ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے محبوب یاد کرو. کیا یاد کرو؟ وہ عالم ارواح کی بات، جب کہ کائنات کو تخلیق نہیں کیا گیا، جب کہ کوئی چیز نہیں بنائی، اس وقت محبوب یاد کرو جب میں نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے اس وقت ان سے اقرار کروایا تھا، تیری شان کو بیان کیا تھا، تیرا ذکر کیا تھا. کیا ذکر تھا؟ اے انبیاء جب تم دنیا کے اندر جاؤ تو اس وقت کسی بھی موقع پر، کسی بھی مقام پہ، کسی بھی نبی کی حیات کے اندر میرا محبوب تشریف لے آئے، میرا محبوب میرا حبیب آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا. تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر اپنا کلمہ چھوڑ دینا، پھر ان کی مدد کرنی ہے، ان پر ایمان لے کر آنا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بھاری ذمے کو
اقرار کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے یہاں بھی بات کو ختم نہیں فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ چلو تم نے اقرار تو کر لیا ہے، اب ایک دوسرے کو گواہ بھی بناؤ۔ عالم ارواح کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام نے ایک دوسرے کو گواہ بنا لیا۔ آدم نے شیش کو، شیش نے آدم کو، حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو، اسماعیل نے ابراہیم کو، یعقوب نے ایوب کو، ایوب نے یعقوب کو، سب نے ایک دوسرے کو گواہ بنا لیا۔ ہاں ہم نے رب سے اقرار کر لیا ہے، اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ جب محبوب تشریف لائیں تو اس پہ ایمان بھی لے کر آئیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب تم نے اقرار کر لیا، ایک دوسرے کو گواہ بنا لیا ہے، اب سب پہ میں گواہ ہو جاتا ہوں، تم نے یہ مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ تو اے محبوب یاد کرو اس وقت عالم ارواح کے اندر جب سارے انبیاء کو میں نے جمع کیا تھا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر انبیاء کرام کی جماعت کے اندر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام موجود ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا ذکر کیا، اپنے محبوب کا ملاد ملایا۔ تو ہم بار بار ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی عقل معاف ہو گئی لوگوں کی۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور رکھا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے 8 کو ولادت ہے، تم 12 کو کیوں مناتے ہو؟ او بھائی 8 کو منا لو، تم کہتے ہو 9 کو ولادت ہے، 9 کو منا لو۔ جو تم کہتے ہو 8 کو ولادت ہے، 9 کو ولادت ہے، 12 14 16 18 20 کو ولادت ہے، تم اس دن ولادت منا لو، اس دن جشن منا لو، اس دن بھی نہیں مناتے۔ بس ایسے ہی کسی نہ کسی زاویے سے روکنے کی کوشش کرنی، یا تو ہونا کہ اس محفل میلاد کے اندر کوئی بری چیز ہو رہی ہے۔ قرآن پڑھنا کیا ہے؟ بارے ثواب ہے، ایک لفظ پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی، ایک لفظ پڑھیں گے 30 نیکیاں، ایک روایت میں آتا ہے ایک لفظ پڑھیں گے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بڑھ جائیں گے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ بارے ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، حضور کی شان کو بیان کرنا، آپ کے معجزات کو بیان کرنا کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرنا بارے ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد درود و سلام پڑھنا بارے ثواب ہے۔ قرآن سے بات ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں اور میرے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو۔ ہم درود و سلام بعد میں پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بارے ثواب ہے، قرآن پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سب کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کسی کو کھانا کھلانا کیا یہ گناہ ہے؟ کیا یہ حرام ہے؟ میلاد کے اندر کون سی ایسی بات ہے جو حرام ہے؟ کون سا ایسا فعل ہے جو حرام ہے؟ اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس کو بدعت اور شرک اور حرام قرار دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی حضور اسلام کی وفات بھی جو ہے وہ 12 ربیع الاول میں ہوئی، تو اس لیے سوگ منانا چاہیے۔ چلو ہم حدیث سے پتہ کر لیتے ہیں سوگ کہتے کس کو ہیں، سوگ ہے کیا؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے چند روز کے بعد میں ان سے ملنے کے لیے گئی۔ حضرت سیدہ زینب کہتی ہیں میں ان سے ملنے کے لیے گئی تو انہوں نے خوشبو منگوائی
جس میں زعفرانی رنگ شامل تھا. ایک کنیز نے اسے تیل میں ملا کر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رخساروں پر لگایا. پھر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. خدا کی قسم مجھے یہ خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی کسی بھی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. البتہ اپنے شوہر کا سوگ 4 ماہ 10 دن کرے. تو پتہ یہ چلا، یہ ایک حدیث مبارکہ میں نے کوٹ کی ہے اور یہ صحیح بخاری کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر اور دیگر سنن نسائی کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر، یہ ساری کتابوں کے اندر حدیثیں موجود ہیں. یہ ایک حدیث میں نے بیان کی، اس کے علاوہ بھی 20 حدیث مبارکہ اس پر موجود ہیں. حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس حدیث کی راوی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ سوگ کتنے دن کا ہے؟ 3 دن کا. 3 دن کا سوگ ہے، اور اس کے بعد اگر چوتھے دن کوئی سوگ کرتا ہے تو یہ حرام ہے. چوتھے دن کو سوگ کرتا ہے تو یہ حرام ہے. سوگ جب بھی کیا جائے گا 3 دن کیا جائے گا. اور وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ 4 ماہ 10 دن چاند کے حساب سے 4 ماہ 10 دن اس کا سوگ ہوگا، ادروائز 3 دن کا سوگ ہوگا. اب جن لوگوں نے الٹا لگایا ہوا ہے یہ سوگ کا دن ہے، سوگ کا دن ہے، سوگ کا دن، مجھے بتائیے کہ 1400 سال گزر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں، اب کون سا سوگ کا دن؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہوا ہے، آپ کی وفات ہوئی ہے، تو یہ دن سوگ کا دن ہے، تو ہمیں سوگ منانا چاہیے. تو کس زاویے سے سوگ منانا چاہیے؟ پہلے تو یہ بتاؤ نا کہ سوگ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 1400 سال ہو گئے آپ سوگ نہیں مناتے ہیں. سوگ تو وہ بنا رہا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں ہے. جو حضور علیہ السلام تشریف لائے تو شیطان نے سوگ بنایا، اور وہ ابھی تک سوگ کے اندر مبتلا ہے، قیامت تک سوگ کے اندر مبتلا ہوگا. تو کیا تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے؟ تمہیں کوئی خوشی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے سوگ کیا. آپ نے سوگ منایا کیونکہ ظاہری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرمان تھے، جسمانی طور پر تشریف فرمان تھے. ایک ہوتا ہے ظاہری، ایک ہوتا ہے روحانی. ظاہری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرما لیا، جسمانی پردہ فرما لیا، صحابہ کرام علیہ رضوان پہ سوگ طاری ہو گئی. اب غمگین ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. جسمانی طور پر، روحانی طور پر تو وہ مانتے تھے، روحانی طور پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان جسمانی طور پر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے، غمگین ہو گئے. تو مجھے بتائیے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے بزرگوں نے ہوش سنبھالا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسمانی طور پر کیا پردہ فرمایا ہماری زندگی کے اندر؟ ہماری زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پہ موجود تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے. ہم کس بات کا سوگ منائیں؟ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانی طور پر حاضر و ناظر ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. ایک تو بات یہ پتہ چلی، اور دوسری بات یہ کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے وہ حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے بخاری شریف کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب خیبر فتح ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنی ہوئی بکری میں زہر ملا کر ہدیہ پیش کیا گیا. جب خیبر فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ
زہر کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی. ٹائم چونکہ ختم ہو گیا اس لیے میں اس کو کلوز کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال زہر دینے کی وجہ سے ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کی وجہ سے شہادت کا رتبہ پایا، اور شہادت کا رتبہ صرف اور صرف تلوار کی کاٹ سے نہیں ملتا. کہ کس بندے نے جنگ میں شرکت کی اور وہ اس میں شہید ہو گیا، اب وہ شہادت کا رتبہ پاتا. فقط یہ نہیں ہے، شہید کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث مبارکہ بیان کر. جو اچانک فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے، جو اچانک فوت ہو گیا وہ شہید ہے. بیماری کے اندر جو مبتلا ہے اس میں اس نے صبر کیا، اس بیماری میں فوت ہو گیا وہ بھی شہید. دیوار گرنے سے فوت ہو گیا شہید ہے، ڈوب کے مر گیا شہید ہے. اور اسی طرح اگر کسی نے اس کو قتل کر دیا وہ بھی شہید ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہیں. آقا کریم علیہ السلام اسلام کو معاذ اللہ زہر دیا گیا، اور اسی زہر کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. لہذا آپ نے بھی شہادت کا رتبہ پا لیا. ظاہری نہیں، آپ نے خفی طور پر شہادت کا رتبہ پایا. تو جو شہید ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہے. اسے مردہ نہ کہو. تو تم کیسے کہتے ہو کہ نبی مر گئے؟ بھائی تم کیسے کہتے ہو نبی مر گئے؟ اللہ تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں اسے مردہ نہ کہو. اور پھر قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. اور پھر دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جو کوئی جمعے کے روز مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں خود اس کا درود سنتا ہوں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، ذرا زور سے بولو، آقا اتار کی آمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعے کے روز مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کا درود خود سنتا ہوں. یہ حدیث مبارکہ حضور نے صحابہ کو بیان فرمائی. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا موت کے بعد بھی آپ سنیں گے؟ موت کے بعد بھی آپ سنیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے نبی قبروں کے اندر بھی زندہ ہوتے ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے. یہ ایک حدیث مبارکہ میں نے بیان کی ہے. اس کے علاوہ 20 حدیث مبارکہ اس پر موجود ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے جس جگہ چاہیں وہ جا سکتے ہیں، جس کو چاہیں دیدار کروا سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی جاگتی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جاگتی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 75 مرتبہ دیدار کیا ہے. اور اسی طرح امام بصیری کو دیکھ لیجیے کہ آپ نے خواب کے اندر حضور کا دیدار بھی کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوازا، اپنا دست شفا ان کے جسم پر پھیرا. جو جسم خراب تھا، بیمار تھا، وہ تندرست ہو گیا. اور خواب کے اندر میرے آقا نے امام بصیری کو اپنی چادر عطا فرمائی. جب امام بصیری صبح اٹھے تو وہ چادر آپ کے سرانے پڑی ہوئی. امام بصیری کو جانتے ہیں نا آپ، مولا یسلی وسلم دائما علی حبیبی کا خیر الخلق کلی. یہ قصیدہ بودا شریف امام بصیری نے لکھا تو حضور علیہ السلام کو یہ سنایا. تو اس لیے اس قصیدے کا مقام ہے، مرتبہ ہے، ہر کسی کی زبان پہ ہے. اس قصیدے کو تو وہ بھی پڑھتے ہیں، اس قصیدے کو تو وہ بھی پڑھتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. تو خیر ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، مگر یہ مختصر میں نے اس کو بیان کیا ہے. اگر ہم اس طرف آتے ہیں کہ جناب
جھنڈیاں اور جھنڈے صحابہ نے نہیں لگائے، لیٹنگ صحابہ نے نہیں کی۔ یار دیکھو یہ کس طرح کے بیوقافانہ جو ہے وہ سوال ہے، بیوقوفانہ انداز ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس اس وقت تو کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ساری روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تو 3 دن تک بھوکے رہتے تھے، اور قرآن لکھنے کے لیے جو ہے وہ کاغذ نہیں ہوتے تھے۔ قرآن جب لکھا جاتا تھا تو پتوں پہ لکھتے تھے اور ہڈیوں پہ لکھتے تھے، چمڑے پہ لکھتے تھے۔ اس وقت وہ کاغذ بھی موجود نہیں تھا، تو وہ جھنڈیاں اور جھنڈے کیسے لگاتے تھے؟ اگر کپڑے کی بات کی جاتی ہے تو کپڑے اتنے مختصر ہوتے تھے کہ اگر کوئی صحابی شہید ہو جاتا تو اس کے کفن کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ اتنے چھوٹے کپڑے ہوتے تھے، اگر سر پہ دیتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ دیتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ وہ جھنڈے کیسے لگاتے؟ تو لائٹنگ اس وقت کس نے ایجاد کی تھی؟ اس وقت تو دیے جلتے تھے۔ تو جدید دور ہے، جدید انداز ہے، تو یہ کہنا کہ جس صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا تو تم کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے تو خانہ کعبہ پہ غلاف نہیں چڑھایا تھا، صحابہ نے تو خانہ کعبہ پہ غلاف کے اوپر جو ہے وہ سونے کی کڑھائی نہیں کی تھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو جو ہے وہ قرآن پاک پہ آرام نہیں لگائے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو ایسے کام نہیں کیے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں، تو تم وہ کام کیوں کر رہے ہو؟ سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ جس کام سے منع کیا گیا، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جس سے ہم نے منع کر دیا، جس کو حرام کہہ دیا وہ حرام ہے، جس کو حلال کہہ دیا وہ حلال ہے۔ اب باقی سب مباح ہے، سب مباح ہے، جس کا جو جی چاہے کرے، جس کی ممانت ہی نہیں ہے، تو تم کون ہوتے اس کو حرام قرار دینے والے؟ جب اللہ اس کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا تو تم کون ہوتے ہو اس کو بدعت اور حرام قرار دینے والے؟ اگر بدعت کی بات کی جائے تو بہت ساری بدعتیں اس وقت موجود ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جناب یہ تو شریعت کے ساتھ ہے، کیا خانہ کعبہ شریعت سے باہر ہے؟ اس کا طواف نہیں کرتے، خانہ کعبہ میں وہاں پہ حج نہیں کرتے جا کے، اس پہ غلاف جو چڑھایا گیا ہے، اور وہاں پر جو تہجد کی اذان دی جاتی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں دی جاتی، نہ صحابہ نے دیے نہ نبی نے دیے، تو خانہ کعبہ میں وہاں پر جو تہجد کی اذان دی جاتی یہ بدعت نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ اٹیچ چیزیں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے۔ اب نیو جنریشن ہے، بزرگ ہمارے پہلے میلاد مناتے بھی رہی ہیں، سب کو پتا ہے میلاد کے دنوں کے اندر ہمارے بزرگ کھانا بھی کھلاتے تھے، لوگوں کو جمع بھی کرتے تھے، نبی کا ذکر بھی کرتے تھے۔ اب نیو جنریشن جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے پریشان ہو گئی۔ ابھی فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، ایک چھوٹی سی بات کر دی اس نے، بس دل میں بٹھا لی، ذہن میں بٹھا لی، یہ تو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ سب سے پہلے اپنے عالم دین سے بات کرے، ان کے پاس بیٹھے ان سے پوچھے کہ آیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہم نے عالم دین سے جناب بے رخی شروع کر دی ہے، ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، جس کی مرضی نہ ہو جناب کلپ سننا شروع کر دیے اور اپنے ایمان کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ کے دادا ہیں یا آپ کے پردادا ہیں وہ کیا تھے؟ اہل سنت و جماعت تھے۔ آپ کے پردادا اہل سنت و جماعت، آپ کے دادا اہل سنت و جماعت۔ اب جو نیا کام شروع ہو گیا ہے، کوئی وہابی بن رہا ہے، کوئی دیوبندی بن رہا ہے، کوئی جناب مطلب تشیع بن رہا ہے، کوئی قادیانی بن رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر اہل سنت و جماعت ہے۔ اب اسی سے یہ سارے فرقے نکلنا شروع ہو گئے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ اس وقت لوگوں کے ایمان مضبوط تھے، وہ تو شیعہ کا نام سن کر ہی کام جاتے تھے، خبردار ہے تو نام سامنے لیا، تو آج جناب وہ شیعہ کے پیچھے سارے لگنا شروع ہو گئے، خبردار کسی وہابی کا نام سامنے لیا، آج وہ وہابی نے تو یہ کہہ دیا تو تم کیوں کر رہے ہو؟ اتنے ایمان کمزور ہو گئے یار، اتنے ایمان کمزور ہو گئے، کوئی تحقیق نہیں ہے ہمارے پاس۔ 1400 سال سے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ مضبوط عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پہ آپ قائم رہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو والہانہ محبت کریں۔ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں دلیل بتائیں کہ جناب نبی کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، نبی سے اس طرح محبت کرنی چاہیے، ایسے محبت کرنی چاہیے۔ ارے صحابہ نے کس انداز سے محبت کی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پی گئے؟ آپ کو نہیں پتا صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک
تو 4 پیسے نہیں میلاد پہ لگا سکتے، 4 جھنڈیاں نہیں لگا سکتے حضور کی آمد کی خوشی میں۔ ہم میلاد کے نظر میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ بھی نہیں لے سکتے، ہم سوچتے رہ جاتے ہیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت کو دیکھو گے تو وہ تو انتہا کر دی انہوں نے، حضور سے محبت کی انتہا کر دی۔ یہ ریچھ جو ہے نا، ریچھ ناک جو نکلتا ہے، کتنی مطلب کہ ایک عجیب سی بات ہے، مگر محبت کا انداز دیکھیے۔ جب حضور علیہ السلام یوں ریچھ مبارک نکالتے، صحابہ آگے اپنے ہاتھ کر دیا کرتے۔ یہ کوئی معمولی حدیثیں نہیں ہیں کہ آپ سمجھے یہ جناب مطلب کہ ضعیف حدیثیں ہیں، یہ بخاری و مسلم کی حدیثیں ہیں کہ صحابہ نے اس انداز سے محبوب کریم علیہ السلام سے محبت کی۔ تو آپ اپنے انداز کو چینج کیجئے، اپنے قبلوں کو درست کیجئے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اور حضور سے دیکھ دیکھ کر سوچ سوچ کے نہیں بلکہ